بھٹو صاحب کی سب سے بڑی خوبی ہی ان کی خامی تھی۔ سن 1970 میں پاکستان کے عام انتخابات کا اعلان ہو چکا ہے۔ ایوب خان کی کابینہ میں وزیر خارجہ رہنے والے ذوالفقار علی بھٹو نے ان سے اپنی راہیں جدا کر کے جس سیاسی جماعت پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی تھی، اب وہ سندھ میں اس کی انتخابی مہم چلا رہے ہیں۔ لاڑکانوں سے کشمور جاتے ہوئے ان کے پارٹی کارکنوں کے قافلے میں ایک شخص کچھ زیادہ ہی جوش میں آ گیا اور اس کی گاڑی بھٹو کی گاڑی سے جا ٹکرائی۔ زوردار دھچکا لگا، بھٹو کی جناح کیپ دور جا گری اور ڈرائیور بھی بری طرح اسٹیئرنگ سے ٹکرایا، لیکن اس نے بروقت گاڑی کو سنبھال لیا، ورنہ تاریخ کا تارا شاید کوئی اور رخ اختیار کر لیتا۔ یہ واقعہ سینئر صحافی محمود شام نے بیان کیا ہے، جو اس وقت ذوالفقار علی بھٹو کی گاڑی میں موجود تھے اور اس دور میں روزنامہ مساوات کے لیے رپورٹنگ کر رہے تھے۔ ان دنوں کے حالات پر نظر رکھنے والے سیاسی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ 4 اپریل 1979 کو سرائے موت پانے والے پاکستان کے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو اپنے لیے اس سے قبل ہی ایک پرخطر راستے کا انتخاب کر چکے تھے۔ 1965 میں پاکستان میں برطانوی ہائی کمشنر مورس جیم بھٹو کے زیر خطاب رہے۔ مورس نے بھٹو کے والد کے خلاف پائے جانے والے جذبات کے بارے میں لب کشائی کی تھی، جس کی وجہ سے بھٹو ان سے ناراض ہو گئے تھے۔ مورس نے اپنے ایک مراسلے میں پاکستان کے تیزی سے نمایاں ہونے والے سیاستدان کے بارے میں دلچسپ تبصرہ کیا تھا۔ انہوں نے لکھا تھا کہ بھٹو کئی صلاحیتوں سے مالا مال ہیں، لیکن ساتھ ہی انہیں بائبل میں مذکور کردار لوسفر سے تشبیہ دیتے ہوئے اسے پھانسی پر لٹنے کے لیے پیدا ہونے والا ہی قرار دیا تھا۔ بھارت سے تعلق رکھنے والے انسانی حقوق کی کارکن اور متعدد کتابوں کی مصنف سیدہ سیدن حمید نے 2018 میں ذوالفقار علی بھٹو کی سیاسی زندگی کے حالات پر کتاب لکھی تو اسی فقرے کو کتاب کا عنوان بنایا۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں ملک کے بانی محمد علی جناح کے بعد بھٹو اب تک واحد لیڈر ہیں جو اتنی بڑی تعداد میں عوام کو اپنے گرد جمع کرنے میں کامیاب رہے۔ سیدہ سیدن حمید کا کہنا ہے کہ بھٹو کو ان کی 21ویں سالگرہ پر ان کے والد سر شاہ نواز بھٹو نے نیپولین کی سوانح عمری تحفے میں بھجوائی تھی اور اسی دن انہیں کارل مارکس کا ایک معروف پمفلٹ بھی تحفے میں ملا۔ وہ اسے بھٹو کی زندگی میں ایک علامتی لمحہ قرار دیتے ہیں۔ سیدہ سیدین کا کہنا ہے کہ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ بائیں بازو کی سیاست کی جانب ان کے رجحان نے انہیں عوام کو سوال کرنے کا حوصلہ دینے اور اقتدار کا سرچشمہ قرار دینے کی سیاسی راہ پر ڈالا۔ دوسری جانب بھٹو کو اپنی عظمت کا احساس ہمیشہ سے تھا اور اقتدار حاصل ہونے کے بعد اپنی کامیابی میں حصہ ملانے والے ساتھیوں کو جس طرح انہوں نے ایک ایک کر کے خود سے دور کیا اور موقع پرست افراد میں گر گئے، یہ وہ راستہ تھا جو نیپولین کے اقتدار کی سیاست کی جانب جاتا تھا۔ پاکستان میں ہیومن رائٹس کمیشن کے سابق سربراہ، سینئر صحافی، رہنما اور سابق اسٹوڈنٹ لیڈر حسین نقی نے بطور رپورٹر ذوالفقار علی بھٹو کو بہت قریب سے دیکھا۔ وہ بتاتے ہیں کہ جس وقت بھٹو صاحب کو ایوب خان کی کابینہ میں وزارت خارجہ سے بے دخل کیا گیا تو وہ حیدرآباد آئے۔ میں نیوز ایجنسی پی ٹی آئی سے وابستہ تھا اور انجام اخبار میں ہڑتال کروانے کے جرم میں میرا تبادلہ حیدرآباد کر دیا گیا تھا۔ ان کے بقول ان دنوں بھٹو صاحب نے حیدرآباد انسٹی ٹیوٹ آف فارن افیئر میں ایک مارکارہ تقریر کی جسے میں نے رپورٹ کیا، لیکن وہ تقریر اندرونی صفحات پر شائع ہوئی، جبکہ انہیں اپنے بیانات اخبار کے پہلے صفحے پر دیکھنے کی عادت تھی۔ حسین نقی بتاتے ہیں کہ اگلی صبح اتفاق سے نواب رسول بخش ڈالپور کے بڑے بھائی نے ناشتے پر بلوایا، جہاں بھٹو بھی موجود تھے اور وہ بہت افسردہ تھے۔ میں نے ان سے وجہ پوچھی تو کہنے لگے کہ میں نے تقریر کی لیکن کسی اخبار میں چھپی نہیں۔ میں نے ان سے کہا ایسا نہیں ہے، روزنامہ ڈان کے اندرونی صفحے پر شائع ہوئی ہے۔ حسین نقی کہتے ہیں کہ مجھے اس سے اندازہ ہوا کہ وہ اپنی عظمت کا اظہار کرنے کے شوقین تھے۔ میرے خیال میں یہ ان کی صفت بھی تھی اور خامی بھی۔ حسین نقی کے خیال میں خود کو ایک بڑا آدمی ثابت کرنے کی خواہش کی وجہ سے بھٹو اقتدار حاصل کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہوئے۔ حسین نقی بتاتے ہیں کہ بنگلہ دیش بننے سے قبل جب بھٹو شیخ مجیب الرحمان سے مذاکرات کے لیے ڈھاکہ گئے تو مجھے دی سن اخبار کے لیے کوریج کرنے ڈھاکہ بھیجا گیا۔
ان کے بقول میں وہاں بھٹو کو اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں میں گرا ہوا دیکھا، جن میں بیوروکریٹ اور فوجی افسران دونوں شامل تھے۔ حسین نقی کہتے ہیں کہ اس سے قبل میں لاہور کے گولڈ پارک میں شیخ مجیب کی تقریر سن چکا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ انتخاب جیتنے کی صورت میں وہ مشرقی پاکستان کی طرف جہاں بھی لیڈر لینڈ ریفارم کریں گے، اور جب تک سول اور فوجی بیوروکریسی میں بنگالیوں کی تعداد 56% نہیں ہو جاتی، مغربی پاکستان سے بھرتیاں نہیں دی جائیں گی۔ میرے ذہن میں یہ پس منظر تھا اور ڈھاکہ میں جو کچھ دیکھا اس پر میں نے پیپلز پارٹی کے رہنماؤں جے رحیم اور ڈاکٹر مبشر سے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ پلان بن چکا ہے۔ بھٹو کے دور میں مبینہ طور پر زیر طاق رہنے والے پاکستان کے ایک اور سینئر صحافی مجیب الرحمان شامی کا کہنا ہے کہ بھٹو صاحب نے جمہوریت کی بحالی کی بڑی تحریک چلائی اور ایک بڑی سیاسی جماعت کو منظم کیا، لیکن بدقسمتی سے وہ اپنے مخالفین سے مفاہمت کا تعلق برقرار نہیں رکھ سکے۔ مجیب الرحمان شامی کے بقول شیخ مجیب سے ان کی چپلش کے باعث ملک ٹوٹا، لیکن جب ملک تقسیم ہو گیا تو انہوں نے ایک بار پھر مخالفین کی جانب مفاہمت کا ہاتھ بڑھایا۔ شملہ معاہدے اور ملک قائم لانے کے لیے اپوزیشن جماعتیں ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی، لیکن جیسے ہی انہوں نے طاقت پکڑی تو اپوزیشن کے خلاف ان کی کارروائیاں پھر سے تیز ہو گئی اور مفاہمت دشمنی میں بدل گئی۔ مجیب الرحمان شامی کہتے ہیں کہ اس لیے 4 اپریل کو جب انہیں پھانسی ہوئی تو ان کے سیاسی مخالفین میں کوئی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ مجیب الرحمان شامی کہتے ہیں کہ جب بھٹو برسر اقتدار آئے تو میں ہفت روزہ زندگی کا ایڈیٹر تھا، ہمارے جریدے پر پابندی لگا دی گئی اور مجھے مارشل لا کے قانون کے تحت قید کر دیا گیا۔ ان کے بقول بھٹو کے پورے دور حکومت میں مجھے کوئی اخبار نکالنے کا اجازت نامہ نہ مل سکا، لیکن آج میں جب پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ایک ایسے قداور شخص کو پھانسی دے دی گئی جو پاکستان کی تاریخ اور ثقافت کو گہرائی کے ساتھ سمجھتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ مارشل لا اسلام کے نام لے کر لگایا گیا تھا، لیکن بھٹو صاحب کو پھانسی ہونے تک ملک میں قصاص اور دید کا قانون نافذ نہیں ہونے دیا گیا کہ کہیں اس سے انہیں کوئی ریلیف نہ مل جائے۔ ان کے بقول میں یہ تمنا کرتا ہوں کہ کاش وہ موجود رہتے، ہم ان کے خلاف جد و جہد کرتے اور جمہوری عمل چلتا رہتا، خواہ ہمیں اس کی کوئی بھی قیمت کیوں نہ ادا کرنی پڑتی۔ حسین نقی کہتے ہیں کہ بھٹو نے اقتدار حاصل کرنے کے لیے کئی سمجھوتے کیے، جس کی وجہ سے پاکستان میں فیڈرلزم جاگیرداری نظام برقرار ہے اور ریاست میں فوج کو بالادستی ہوئی۔ ان کا کہنا ہے کہ ان سب باتوں کے باوجود کسی کو اس بات کا انکار نہیں کرنا چاہیے کہ پاکستان میں بھٹو نے پسے ہوئے طبقے کو جگانے میں اہم کردار ادا کیا، اور شاید یہی وجہ تھی کہ انہیں اپنی غلطیوں، سمجھوتوں اور موقع پرستوں کا ارادہ کرنے کے لیے انہوں نے پھانسی قبول کر لی۔ ناظرین، پاکستان اور دنیا بھر کے معروف شخصیات کے حوالے سے جاننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ تھینکس۔